ناول کلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 35۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن پلکوں پر بوجھ اس قدر تھا کہ وہ کھول نہیں پائی۔ پلکیں جھپک جھپک کر اس نے آنکھیں کھولی۔ لڑکی کو ہوش آ گیا۔ اس کے کانوں میں کسی مرد کی آواز گونجی تھی۔ اس سے بھاری ہوتے سر کو جھٹکا، ادھر ادھر نظریں گھماتے سمجھنے کی کوشش کی۔ اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا چاہی لیکن دے نہ سکی۔ اس نے چہرہ جھکاتے اپنے ہاتھ دیکھے، نہ صرف اس کے ہاتھ بلکہ اس کے پاؤں بھی بندھے تھے، منہ بھی باندھا گیا تھا۔ وہ مچلی، وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اغوا ہو چکی ہے، لیکن کون تھا یہ حرکت کرنے والا؟ تبھی اس نے پاس قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ تو یہ وہ لڑکی؟ کوئی اس کے پاس آ کر رکا۔ اسے جھٹکے سے سر اٹھایا، جبکہ سامنے والا اسے دیکھتے مبہوت رہ گیا۔ سرخ و سفید رنگت بھوری آنکھیں، اس پر خمدار پلکیں، گلابی ہونٹ اور اس کی عین نیچے چمکتا سیاہ تل، حسن کی دیوی۔ سامنے والا اسے دیکھتے بڑبڑایا تھا۔ اینا نے حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ وہ کون ہے؟ سامنے والے کی حسین صورت دیکھ کر بھی اسے کراہیت سے محسوس ہوئی۔ اس کی غلیظ نظریں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ سامنے والے نے اشارہ کیا تو کسی نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ اس کے اشارہ کرنے پر اس کے بازو پر بنا وہ نشان صاف ظاہر ہوا تھا۔ اینا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یہ نشان؟ یہ تو کنگ کا خاص نشان تھا۔ اس کے چہرے پر خوف پھیلا۔ اس کا مطلب وہ کنگ کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ جھٹپٹا کر بولی۔ اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا لیکن اپنے چہرے پر عیاں نہیں ہونے دیا، جبکہ کنگ اس کی بات کے جواب میں بس مسکرا دیا۔ تمہیں یقین ہے نا اکبر کہ یہی لڑکی ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت نازک سی جان ہے، یہ کیا بگاڑے گی ہمارا؟ وہ خباثت سے اس کے وجود پر نظریں گاڑے بولا۔ اینا کو اس کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے شدت سے متسم کے آنے کی دعا کی تھی۔ ہاتھ کھول میرے، پھر بتاتی ہوں کتنی نازک ہوں۔ مستقل اس کی نظریں خود پر پاتے وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ کنگ اس کی بات پر کہکا لگا بیٹھا۔ اس نے پاس کھڑے آدمی کو اشارہ کیا جس نے اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ پاؤں کھلے، اس سے پلک جھپکنے سے پہلے سامنے کھڑے کنگ کی ٹانگوں کے درمیان رکھ کے اپنا پاؤں دے مارا۔ سب اس اچانک حملے پر حیران ہوئے۔ کسی کو بھی اس نازک سی لڑکی سے اتنی جرأت کی امید نہیں تھی۔ تم صرف اپنے ان پالتو کتوں کے دم پر شیر ہو۔ اگر اتنی ہمت ہوتی تو مجھے میرے محافظوں کے سامنے اٹھا کر دکھاتے۔ مجھے کوئی کمزور دبو سی لڑکی مت سمجھنا۔ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری یہ آنکھیں نوچ ڈالوں گی۔ ہمت ہے تو چھو کر بھی دکھا۔ وہ نفرت اور غصے سے اسے دیکھتے گھرائی تھی، جبکہ کنگ نے درد سے دوہرے ہوتے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، جس نے شیرنی بنی کھڑی اس لڑکی کو الٹے ہاتھ کا تھپڑ دے مارا۔ اس کا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ اوندھے منہ جا گری۔ اس کی کراہ نکلی تھی، ہونٹ کا کونا پھٹ چکا تھا جس میں سے خون رسنے لگا۔ وہ سیدھی ہوئی، کنگ کو دیکھتے تمسخر سے ہنسی۔ تمہاری بربادی میرے ہاتھ ہی لکھی ہے، یاد رکھنا۔ اپنی بربادی کے دن گننا شروع کر دو کنگ، بہت جلد تمہاری سلطنت تم سمیت غرق ہونے والی ہے۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ پہنچا دو اسے بانو بائی کے کوٹھے پر، ساری اکڑ نکل جائے گی اس کی وہاں۔ وہ غصے سے بولتا اپنی آدمی کے سہارے وہاں سے چلا گیا۔ اینا نے پاؤں مارا ہی اتنی شدت سے تھا کہ وہ سیدھا نہ ہو سکا۔ وہ اس کے آدمیوں کی گرفت میں پڑپڑائی، لیکن وہ پھر سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ چکے تھے۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونستے وہ اسے زبردستی گاڑی کے پاس لے گئے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے پھینکتے وہ لوگ گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے۔ اینا نے بے بسی سے اپنے باندھے ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھا تھا۔ وہ چلا بھی نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں ولی کو اس کی خبر ہوئی ہوگی بھی یا نہیں۔ انجان جگہ پر گاڑی رکتے دیکھ اس کا سانس اٹکا تھا۔ وہ جگہ انجان ہو کے بھی انجان نہیں تھی۔ وہ اس سجی ہوئی جگہ کو اچھے سے پہچانتی تھی، لیکن فی الحال دن ہونے کی وجہ سے اس جگہ کی اصلی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ جگہ صرف رات کو آباد ہوتی تھی، کیونکہ یہ بازاری جگہ تھی۔ امیر زادوں کی حقیقت ایک کوٹھا۔ دو آدمی اسے کھینچتے زبردستی باہر لے، پچھلے دروازے سے اسے اندر لے جاتے وہ لوگ اسے ایک اندھیرے کمرے میں پھینک گئے۔ امن پچھلے کافی دنوں سے کراچی میں تھا۔ یہاں اس کے کچھ ضروری کام تھے، لیکن اب جب وہ ہر کام پورا کر چکا تھا تو اس پری وش کی یاد اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اسے کبیر سے پتہ چلا تھا کہ بانو بائی اپنے کراچی والے کوٹھے پر آئی ہیں ستارہ کے رقص کے لیے، اس لیے وہ سر شام ہی وہاں پہنچ گیا۔ وہ پہلے بھی بہت دفعہ اکیلے صرف ستارہ کا رقص دیکھنے شام میں جاتا تھا، جبکہ باقی محفل رات کو سجتی تھی۔ بانو بائی کے آگے بھاری رقم پھینکتے وہ اسے کچھ بولنے کے قابل نہ چھوڑتا۔ مجبوراً بائی کو شام میں ہی ستارہ کو رقص کے لیے آمادہ کرنا پڑتا۔ اب بھی ستارہ امن کا نام سنتے چپ چاپ راضی ہوگی۔ وہ آدمی عجیب تھا جو صرف اس کا رقص دیکھنے آتا تھا، لیکن بیچ میں اس کا رقص چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔
تو کبھی بس گھنٹوں اسے دیکھتا رہتا تھا، لیکن اس کے دیکھنے میں کبھی ہوس نظر نہیں آئی۔ جانے کیسی مقناطیسی طاقت تھی اس میں کہ وہ اس کی طرف کھینچتی چلی جاتی تھی۔ امن اکیلے ہی زمین پر بنے مخملی گدوں پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا جب ستارہ کی آمد سے چونک گیا۔ گلابی رنگ کی بھاری کامدار فراک جو پاؤں کو بھی ڈھانپے ہوئے تھی، آج چہرہ کسی بھی آرائش سے پاک تھا۔ کھلے بالوں پر بھاری دوپٹہ ٹکائے وہ امن کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ ستارہ اس شہزادی کو ایک نظر دیکھتے اپنا رقص شروع کر چکی تھی۔ ایک ہاتھ کو چہرے کے قریب کرتے، ذرا سا گردن کو خم دیتے اس سے امن کو سلام پیش کیا، جبکہ امن یک تک اسے دیکھے گیا۔ پاؤں کو آگے پیچھے کرتے، چہرہ پیچھے گراتے اس کی بند آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر بہا تھا۔ امن سانس روک گیا۔ وہ مستقل گھوم رہی تھی، جبکہ امن کی نظریں تو اس کے چہرے پر تھیں، لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ وہ بس خالی نظروں سے اسے رقص کرتے دیکھ رہا تھا، جانے اس کے دل میں کیا سوچی۔ وہ یک دم اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کھینچتے وہاں سے لے گیا۔ ستارہ بھی جان سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ امن اوپر بنے کمروں میں سے ایک میں اس کو لاتا اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ اس کے یوں چھوڑنے پر وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں بکاؤ نہیں ہوں صاحب، بھیگے لہجے میں کہتے اس نے امن کو دیکھا تھا جو اس سے رخ موڑ کر اب سگریٹ سلگھا رہا تھا۔ کیوں کرتی ہو یہ کام؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ ستارہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے مجبوری تھی، لیکن اب تو کام ہی یہی ہے، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ چھٹکارا چاہتی ہو اس کام سے؟ وہ نو سپاٹ لہجے میں بولا۔ ستارہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ چھٹکارا پا کر بھی کیا کروں گی؟ ایک رقاصہ ہوں، میری پہچان یہی ہے۔ دنیا کے پاک لوگ کوٹھے کی لڑکی کو کیوں کر عام زندگی جینے دیں گے؟ وہ طنزیہ بولی تھی۔ تمہارے تحفظ کی ذمہ داری میری، جہاں جانا چاہو گی تمہاری مرضی۔ وہ سگریٹ پاؤں سے مسلتا اس کی طرف مڑتے بولا تھا، لیکن بانو بائی کبھی نہیں مانے گی۔ وہ مایوس لہجے میں بولی۔ میں نے کہا نا، وہ ذمہ داری میری، وہ اسے ٹوک کر بولا۔ لیکن آپ مجھے آزادی کیوں کر دلوانا چاہتے ہیں؟ وہ الجھ کر بولی۔ اس سے پہلے کہ امن کچھ کہتا، اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ اس سے بیزاری سے فون نکالتے دیکھا، لیکن سامنے چمکتے نمبر کو دیکھ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ بولو کیا خبر ہے؟ وہ فون اٹھاتا بے چینی سے بولا، لیکن اسے سامنے سے جو سننے کو ملا اس کا چہرہ فک ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ سنتا جا رہا تھا اس کی رگیں پھولتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رہو، میں آ رہا ہوں، وہ عجلت میں بولا۔ ستارہ نے چونک کر اس کی تاثرات دیکھی۔ ایسا بھی کیا کہا گیا اس سے؟ بیسمنٹ کہاں ہے؟ وہ حیران کھڑی ستارہ کو دیکھتے بولا۔ اس سے چونک کر اسے دیکھا۔ آئیے میرے ساتھ، وہ اسے بولتی اپنی تقلید میں لیے باہر نکلی تھی۔ وہ بے بسی کی مورت بنی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بے دردی سے زمین پر پھینکے جانے سے اس کا دوپٹہ وہیں گر گیا۔ کونیاں بھی چھل گئیں۔ اس کے فراک کے بازو کندھے اور کونیوں سے پھٹ گئے۔ وہ پیچھے بندے ہاتھوں سے دوپٹہ لے بھی نہیں پا رہی تھی۔ لبوں پر بس اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دعا جاری تھی۔ شاید کسی نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس ہی نہیں کیا۔ ولی نے تو رات کو گھر آنا تھا اور ابھی رات نہیں ہوئی تھی، اور مرتسم وہ تو… آگے کا سوچتے وہ لب بھینچ گئی۔ آنسو لمحہ بلمحہ اس کا گال بھگونے لگے تھے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب آہٹ پر چونکی۔ دروازہ کھلا اور کچھ لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ اس سے چونک کر سامنے دیکھا۔ ایک بھری عمر کی عورت اندر داخل ہوئی تھی۔ چہرے پر میک اپ کی گہری تہ تھی۔ لباس بھی بےہودہ سا پہنا ہوا تھا، جبکہ منہ میں پان تھا۔ اچانک اندھیرے میں روشنی آنے پر وہ آنکھیں میچ گئی۔ اس سے آنکھیں کھولی تو وہ عورت کرسی پر بیٹھ رہی تھی، جبکہ کچھ آدمی اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اتنے سارے غیر مردوں کو اپنے سامنے دیکھتے اس کا دل چاہا زمین میں گڑ جائے۔ وہ بے بسی سے خود میں سمٹ گئی۔ تو یہ ہے وہ لڑکی؟ منہ میں پان چباتے وہ چمکتی نظروں سے اینا کو دیکھتی بولی تھی۔ جی بانو بائی یہی ہے جس نے کنگ کو تگنی کا ناچ نچوایا ہے۔ اندر آتی ایک اور لڑکی کہکا لگاتی بولی تھی۔ اینا نے چونک کر اس سے دیکھا۔ بانو بائی، وہ زیر لب بولی۔ بانو بائی کے اشارے پر اس کے ہاتھ پاؤں اور منہ کھول دیا گیا۔ ہاتھ کھلتے اس سے دوپٹے کو ادھر ادھر تلاش کا، لیکن وہ دوپٹہ اس لڑکی کے پاؤں تلے پڑا تھا۔ اس نے بے بسی سے دوپٹے کو دیکھا۔ اپنے بال آگے پھیلاتے وہ خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بانو بائی کرسی پر بیٹھے ہی ذرا سا آگے جھکی اور تھوڑی سی دبوچتے اینا کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہ لڑکی نہیں، سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے، مرغی۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے وہ کہکا لگاتے بولی تھی۔ اینا اس کی گرفت میں پھڑپڑائی تو اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ اس کے پاس کھڑی ایک لڑکی نے جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ تو یہ مرتسم میر کی منظور نظر ہے؟ بہت سنا تھا شاہ صاحب اور ان کی منکوہا کے بارے میں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ شاہ صاحب کی طرح ان کی منکوہا بھی ہماری دشمن ہی نکلے گی۔ وہ تعجب سے بولی۔ مرتسم سے اس کی پرانی دشمنی تھی،
کیونکہ اس نے زین کی مدد سے پہلے ایک بار اس کے کوٹھے پر ریڈ پڑوائی تھی، جبکہ اس معصومیت نے تو دل کسی اور کا بھی گھائل کیا ہوا تھا۔ میں بھی کہوں، کنگ کو مجھے لڑکی دینے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ اس لڑکی کی بات سنتی کہہ کر لگاتی بولی، حسن کے ساتھ نزاکت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور اوپر سے یہ معصومیت، ہائے رے کیا ڈھا رہی ہے۔ ایسے تو نہیں وہ شاہوں کا سردار، وہ جان چھڑکتا ہے اس پہ، اس کے پیچھے، اور دوسری طرف وہ جو بیسٹ بنا پھرتا ہے اس کے پیچھے اپنی سلطنت چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ وہ کہہ کر لگاتی بولی۔ اینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا وہ معتصم کو جانتی ہے؟ اور بیسٹ یعنی کہ امن، وہ کیوں اس کے پیچھے اپنی سلطنت چھوڑے؟ وہ حیرت سے سوچ کر رہ گئی۔ اور ظاہری حسن اور جسمانی نزاکت پر مت جانا، یقین کرو اسی نزاکت سمیت تمہیں برباد کر کے رکھ دوں گی اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی دھاڑی تھی۔ مانو بائی نے غصے سے اسے دیکھتے اس کے بال دبوچے۔ آہ، اینا کی کراہ نکلی، تم سے تو بہت پرانے حساب بھی رہتے ہیں، آخر تیری وجہ سے میرے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، اب اپنے ان کروڑوں کا نقصان تجھے دھندے پہ بٹھا کے پورا کروں گی۔ وہ تمسخر سے اینا کو دیکھتی بولی۔ اینا نے سفید چہرے سے اسے دیکھا، کہاں وہ ان گھٹیا لوگوں کے پیچھے پھنس گئی تھی۔ اللہ میری مدد کر، اس نے دل میں پکارا۔ یہی رہنے دو اسے، یہی بھوکا پیاسا، کچھ دن یوں ہی رہے گی تو عقل ٹھکانے آئے گی۔ وہ اس کے بال جھٹکتی، اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑنے کی خواہش دل میں دباتی اپنے آدمیوں کو حکم دیتی اٹھی تھی، لیکن وہ جیسے ہی مڑی، اپنے سامنے کھڑے امن نہیں بلکہ بیس کو دیکھتے اس سے تھوک نکلا۔ آپ یہاں؟ امن سیٹ، کیا ہوا؟ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے وہ اینا کے سامنے آ گئی تاکہ امن اسے دیکھ نہ سکے۔ امن نے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالتے اس کے پیچھے کھڑے آدمیوں پر ڈالی۔ بانو بائی کو سائڈ کرتے وہ اندر داخل ہوا۔ نیچے دیوار کے ساتھ بکھری حالت میں بیٹھی اینا کو دیکھتے وہ پل میں چہرہ موڑ گیا۔ اپنے چہرہ دفع کرو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں ان کا حشر بگاڑ دوں۔ وہ وہاں کھڑے بانو بائی کے آدمیوں کو دیکھتے گھرایا تھا۔ وہ آدمی سر جھکائے وہاں سے باہر نکل گئے۔ بانو بائی منہ کھولے کھڑی بس امن کو دیکھنے لگی۔ اینا نے ایک سہمی نگاہ امن پر ڈالی اور اگلے ہی پل چہرہ موڑ گئی۔ امن ادھر ادھر نظریں دوڑاتے اس کا دوپٹہ تلاشا، جھک کر اس کا دوپٹہ اٹھایا، ایک گھٹنا ٹکاتے اس کے قریب بیٹھتے وہ نظریں جھکائے ہی دوپٹہ اس پر پھیلا گیا۔ اینا نے سانس روکی اسے دیکھا تھا، پاؤں کے نیچے آنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ بھی جگہ جگہ سے بھر چکا تھا۔ امن نے بے بسی سے اس کے پھٹے دوپٹے کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کوٹ اتارتا اس کے آگے ایک شال آئی تھی۔ امن نے نظریں اٹھاتے دیکھا تو سامنے ہی ستارہ کھڑی تھی۔ امن نے تشکرانہ اسے دیکھتے وہ شال اس سے تھام لی۔ اینا کو دیکھ کے بغیر اس نے وہ شال اس کے گرد اچھے سے لپیٹ دی۔ اینا بس ساکت سی اپنے محافظ کو دیکھتی رہی۔ کیا وہ یہاں اسے بچانے آیا تھا؟ اس کے ذہن میں بس یہی بات آئی۔ اس سے خدا سے مدد مانگی تھی تو کیا خدا نے اس کے لیے اسے مددگار بنا کر بھیجا تھا؟ امن نے کھڑے ہوتے ہاتھ کے اشارے سے اپنے گارڈز کو اندر آنے کے لیے کہا، جو آتے ہی بانو سمیت اس کے آدمیوں کو اپنی حراست میں لے چکے تھے۔ امن نے جھک کر اینا کو اٹھانا چاہا لیکن وہ اس کے بڑے ہاتھوں کو دیکھتے پیچھے ہو گئی۔ اس نے بے بسی سے ستارہ کو دیکھا جو گہری سانس بھرتے آگے بڑھتے اینا کو اٹھا گئے۔ چلو، اینا کو دیکھے بغیر کہا تھا، لے آؤ ان سب کو۔ وہ سپاٹ لہجے میں بانو بائی کو دیکھتے کہتا اینا اور ستارہ کو لیے آگے بڑھ گیا۔ اینا بھی جان گڑیا کی جیسے ستارہ کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ امن نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اینا کو دیکھا۔ وہ تب سے اب اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، بکھرے بال، میٹھے میٹھے آنسو، سوجی آنکھیں، پھٹا ہوا ہونٹ اور تھپڑ کا نشان۔ اسے شدت سے آنکھیں میچی تھی۔ آگے بڑھتے اس نے خود اینا کو نرمی سے اندر بٹھایا۔ ستارہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ اس کے تاثرات پتھریلے ہو چکے تھے، آنکھوں میں جیسے شرارے پھوٹے تھے۔ اینا نے سیٹ سے سر ٹکاتی آنکھیں موند گئی۔ کتنے ہی آنسو پھسل کر اس کے چہرے پر گرے تھے۔ ولی کہاں ہیں آپ؟ وہ دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ معتصم سے اس کی امید ٹوٹ چکی تھی، وہ نہیں آیا اور نہ ہی اسے آنا تھا، جبکہ ستارہ یک ٹک بس اینا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا اس میں کہ وہ جرم کی دنیا کا بادشاہ بھی اس کے سامنے نظریں جھکانے پر مجبور ہو جاتا تھا؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ وہ اپنے کام میں بزی تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے بے دھیانی میں فون اٹھاتے کان سے لگایا، لیکن آگے سے اسے جو سننے کو ملا وہ پل میں چونکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہاں گئی ہے نا؟ تم ہی لے کر گئے تھے تو پھر وہ کہاں گئی؟ وہ دھاڑا تھا، جبکہ دوسری طرف ڈرائیور گھبرا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ 3 گھنٹے سے وہ اینا کا انتظار کر رہا ہے، شام ہوگی لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلے گی۔ تم وہی رکو، آ رہا ہوں میں، ڈرائیور کو کہتے وہ اندھا دھند بھاگا تھا۔ فاسٹ ڈرائیونگ کرتے وہ سمندر تک پہنچا تھا۔ اسے سامنے ہی ڈرائیور مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کہاں ہے میری بہن؟ وہ دبی دبی آواز میں گھرایا۔ پتہ نہیں سر، میں تو یہیں پر ان کا انتظار کر رہا تھا لیکن وہ اب تک نہیں آئی۔
میں نے آس پاس ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ کہیں نہیں ہے۔ وہ اس کے ڈر سے تیز تیز بول رہا تھا۔ ولی نے تیزی سے قدم آگے کی طرف بڑھائے۔ 15 منٹ میں ہی اس نے سارا ایریا کھنکار مارا لیکن اسے اینا نہیں ملی، لیکن اس کا گرا ہوا فون ضرور مل گیا اور اسے فون اٹھایا۔ لاسٹ ٹائم اس پر مرتسم کی کال دیکھتے اس سے ہونٹ بھینچے۔ وہ جانتا تھا کہ مرتسم بھی کراچی میں ہے۔ کہاں وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا، اگر میری بہن کا کچھ بھی ہوا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں مرتسم، وہ بڑبڑایا تھا۔ تیزی سے گاڑی روکتے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ ریسیپشن سے مرتسم کا پوچھتے اس نے اوپر کی طرف قدم بڑھایا۔ جھٹکے سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا، لیکن سامنے اسے جو دیکھنے کو ملا وہ حیرت کی زیادتی سے لڑکھڑایا۔ زینی اور مرتسم ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ مرتسم کے ہاتھ اس کے دونوں بازو پہنچے ہوئے تھے۔ ولی کو دیکھتے مرتسم نے تیزی سے اسے پیچھے کیا تھا۔ تم یہاں؟ مرتسم نے چونک کر اسے دیکھتے پوچھا۔ ولی نے ہونٹ بھینچتے اپنے اندر اٹھتے وہ بال پر قابو پایا۔ وہ تیزی سے مرتسم کی جانب بڑھا۔ اس کا گریبان تو بہت چکا تھا۔ میری بہن پچھلے 3 گھنٹے سے غائب ہے اور تم یہاں اس گھٹیا لڑکی کے ساتھ عشق معشوقیاں کرنے میں مصروف ہو۔ ڈوب مرنا چاہیے تمہیں مرتسم۔ کم از کم اس کے باپ سے کیے وعدے کا ہی مان رکھ لیا ہوتا۔ وہ اس کا گریبان جکڑ گرایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اینا مرتسم کے پاس ہوگی، لیکن اب اسے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ مرتسم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ولی اس کا گریبان جھٹکتے پیچھے ہوا۔ خدا کی قسم مرتسم، اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو میں زندگی بھر تجھے معاف نہیں کروں گا۔ وہ غصے اور دکھ سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ میری بیوی تمہارے پاس تمہاری ذمہ داری تھی، جواب دہ تمہیں ہونا چاہیے۔ کہاں ہے میری بیوی؟ مرتسم اسے جاتے دیکھ ہوش میں آتا دھاڑا تھا۔ ولی اس کی بات پر مڑا۔ بیوی؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ میری بہن کو اپنے بھائی سے زیادہ اپنے شوہر پر یقین تھا، جو اس نے خطرہ بھانپتے سب سے پہلے تجھے فون کیا تھا، لیکن شاید تجھے فرصت نہیں تھی۔ کاش کہ اس نے یہ بھروسہ اپنے بھائی پر کیا ہوتا تو آج اس کا یہ مان نہیں ٹوٹتا۔ وہ افسوس سے بولتا رکا نہیں تھا۔ مرتسم نے صدمے سے اسے دیکھا۔ سیکنڈ سے پہلے اس نے اپنا فون دیکھا تھا، جہاں 3 گھنٹے پہلے اینا کی کال شو ہو رہی تھی اور وہ اٹھائی بھی گئی تھی 5 منٹ تک۔ مرتسم نے بے یقینی سے سامنے کھڑی زینی کو دیکھا، جو اسے دیکھنے پر تھوک نگل کر رہ گئی۔ غصے سے پاس پڑی کرسی کو ٹانگ مارتے اس نے ایک ہی جست میں زینی کا گلا دبوچا۔ اگر میری عین کو ایک خراش بھی آئی تو یاد رکھنا، اس بار میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ وہ اسے زمین پر پٹکتا دھاڑا تھا۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زینی بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ گاڑی رکنے پر وہ آہستہ سے آنکھیں کھول گئی اور اس نے ناسمجھی سے اسی جگہ کو دیکھا تھا جہاں اسے سب سے پہلے لے جایا گیا تھا۔ وہ ایک پرانا کھنڈر تھا، کھلے میدان جیسا، لیکن آس پاس سے بند تھا۔ ستارہ کو اشارہ کرتے امن گاڑی سے اترتے اس کی طرف آیا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اس نے اینا کو باہر آنے کا کہا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے باہر آ گئی۔ چلیں، اس نے کہا تو اینا نے فک ہوتے چہرے سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اسے کنگ کے حوالے کرنے جا رہا تھا؟ بس تھوڑا یقین کر لیں۔ امن اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھتے دھیمے لہجے میں بولا، مجھے اپنے بھائی کو فون کرنا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ امن نے خاموشی سے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس سے جگہ کا نام پوچھتے اس نے بس ولی کے لیے ایک میسج چھوڑ دیا۔ فون اسے واپس دیتے وہ اس کی تکلیف میں چل دی۔ ستارہ بھی نہ سمجھی سے سب دیکھتی امن کے اشارے پر اینا کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے تو انہوں نے خوف سے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن ستارہ اس کا ہاتھ دباتی امن کے پیچھے ہی اسے لیے چل دی، جبکہ وہاں کام کرتے کنگ کے آدمیوں نے چونک کر امن کو دیکھا تھا۔ بیس کو دیکھتے انہوں نے تھوک نگلا تھا۔ بانو بھائی اور اس کے آدمیوں کو سامنے کھڑے کرنے کا اشارہ دیتے وہ اینا کی طرف مڑا۔ ان میں سے کس نے ہاتھ اٹھایا تھا آپ پہ؟ نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں بولا۔ اینا نے ایک سہمی نظر ان سب پر ڈالی۔ وہ وہی آدمی تھے جو اس وقت کنگ کے ساتھ تھے۔ وہ اینا نے سب کے چہرے دیکھتے ایک آدمی کی طرف اشارہ کر دیا جس نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ دونوں کو ایک سائڈ کھڑا کرتا اس آدمی کی طرف بڑھا، کوٹ اتارتے ایک طرف پھینکا تھا۔ شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھول دے اس نے تیزی سے اس آدمی کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ وہ آدمی اب وہاں سے پیچھے کو قدم لینے لگا۔ امن نے ایک ہی جست میں اسے قابو کرتے اس کے چہرے پر پے در پہ مکے جھڑتے اور اس کے دونوں بازوں کو پیچھے کی طرف موڑتے اس نے جھٹکا دیا۔ چٹاک کی آواز سے اسے دونوں بازو توڑے تھے کہ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھا، لیکن امن کی اگلی حرکت پر اینا اور ستارہ سمیت بانو بھائی اور اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کی چیخیں نکلی تھی۔ بس کرو امن، پلیز بس کرو۔ آدمیوں کے خوفناک گراہٹیں سنتے وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی سختی سے آنکھیں میچتی چیخی تھی۔ اس کی چیخ پر امن نے بے ساختہ پیچھے مڑتے اسے دیکھا، جو دیوار کے ساتھ لگتی نیچے بیٹھتی ڈر سے کانپے جا رہی تھی، جبکہ ستارہ بھی ایک طرف منہ پر ہاتھ رکھے سفید چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ امن کو بے ساختہ اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے اینا کے سامنے اپنا یہ روپ نہیں دکھانا چاہیے تھا۔
اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتے اس نے انہیں سب کو وہاں سے ہٹانے کا کہا۔ ایک آدمی بھاگ کر پانی کی بوتل لاتے اس کے ہاتھ دھلوانے لگا۔ ہر چیز صاف ہوتے دیکھ امن نے قدم اینا کی جانب بڑھائے۔ ستارہ کو اپنے آدمی کے ساتھ جانے کا اشارہ کرتے وہ آہستہ سے اینا کے پاس بیٹھا۔ اینا سہم کر پیچھے ہٹی، لیکن پیچھے دیوار تھی۔ پلیز میرے پاس مت آؤ، وہ اپنے پاؤں سمیٹتی خود میں سمٹ کر بولی۔ امن نے ہونٹ بھینچے تھے۔ ڈونٹ وری، میں آپ کو ہرٹ نہیں کروں گا، وہ نرمی سے بولا۔ اینا نے جھٹکے سے چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا۔ تو تم انسان نہیں، تم درندے ہو، تم نے مار دیا سب کو، وہ خوف سے کانپتی بولی۔ تو امن نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ میں نے انہیں مارا کیونکہ انہوں نے آپ کو ہرٹ کیا اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ نرمی سے بولا۔ اینا نے ساکت ہوتے اس کے چہرے کو دیکھا جس کی آنکھیں جھکی تھیں۔ وہ ایک فاصلے پر بیٹھا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائی بولی، انداز میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ امن نے چونک کر اسے دیکھا۔ کبھی نہیں، وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلاتا بولا۔ جو ہرٹ کرے گا سب کو مار دو گے؟ وہ گم سم سے اسے دیکھتے بولی۔ جو آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا مار دوں گا سب کو، آپ حکم کریں، کس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے؟ وہ اس کے کانپتے ہاتھوں پر نظریں جمائے بولا۔ اینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے تو سب ہرٹ کرتے ہیں، میں تو کسی کو ہرٹ نہیں کرتی، اس سے بھی مجھے ہرٹ کیا، میری انو کو بھی ہرٹ کیا، اسے چھین لیا۔ وہ بچوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر بولتی، یک دم پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اسے یہ سب دیکھتے شدت سے اس دن کی یاد آئی تھی جو اسے کبھی بھولتا نہیں تھا۔ اس دن بھی کس نے؟ وہ اس کے رونے پر ہڑبڑا گیا۔ آرز نے، وہ بہت برا ہے، اس نے بہت ہرٹ کیا، بہت بہت گندا ہے۔ تم اسے مار دو امن، مار دو گے نا؟ بولو۔ وہ یک دم اس کے ہاتھ تھامتی بولی تو امن کا دل جیسے دھڑکنا بول گیا۔ وہ شاید اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس سے بے ساختہ نظریں اٹھاتے اسے دیکھا۔ جیسے آپ کہیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو تکلیف دینے والے ہر انسان کا برا حال کروں گا، وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں بولا۔ اینا اس کے ہاتھ چھوڑتی یک دم سیدھی ہوتی یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ امن اس کے دیکھنے پر نرمی سے مسکرایا۔ چلیں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ وہ جھجکتے ہاتھ آگے بڑھا گیا۔ اینا نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس نے ایک پل کے لیے سوچا اس کا ہاتھ جھٹک دے، لیکن جانے کیوں وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ امن کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ اسے ڈر لگا کہیں اینا اس کی دھڑکن سن ہی نہ لے۔ ایک پل کے لیے آنکھیں میچ کر کھولتے اس نے نرمی سے اسے اٹھایا۔ وہ ابھی کھڑی ہوئی ہی تھی کہ اسی پل تیزی سے کوئی اندر آیا تھا۔ اینا، اپنے نام کی پکار سنتے اس نے جھٹکے سے چہرہ اٹھاتے سامنے دیکھا ولی، جو اسے ہر جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہوا تھا۔ جب انجان نمبر سے بھیجے گئے میسج پر وہ ریش ڈرائیونگ کرتا یہاں پہنچا تھا، اسے اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھتے وہ بے ساختہ الحمدللہ کہتے گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا۔ اٹکی سانس بحال کرتے اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے کتنی ہی بار الحمدللہ کہا تھا۔ اینا اس کے یوں گرنے پر امن سے ہاتھ چھڑواتی تیزی سے اس کی طرف بھاگی۔ ولی، وہ اس کے قریب بیٹھی نم لہجے میں بولی، میرا بچہ۔ ولی اس کا ماتھا چومتے خود میں بھینچ گیا۔ کہاں چلی گئی تھی تو؟ جان نکل گئی تھی میری این، جانتی ہے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تجھے، پاگلوں کی طرح ایک ایک جگہ پر تلاش کیا۔ تجھے کچھ ہو جاتا تو شاید آج ولی بھی زندہ نہیں رہ پاتا۔ وہ اس کا چہرہ سامنے کرتا بھیگے لہجے میں بولا تھا۔ امن مسکراتی نظروں سے بہن بھائی کا پیار دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں، وہ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے بولی۔ اللہ کا شکر ہے، ولی اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے بولا۔ اینا کو نرمی سے اپنے ساتھ کھڑا کرتے اس نے امن کو دیکھا۔ یہ؟ ولی نے سوالیہ نظروں سے اینا کو دیکھا۔ اینا اسے دھیمے لہجے میں سب بتاتی چلی گئی، سوائے اس کے کہ امن ہی بیسٹ ہے، بلکہ اسے یہ بتا دیا کہ وہ نورین کا بھائی ہے۔ ولی نے حیرت و غصے سے اسے سنا تھا۔ اتنا کچھ گزر گیا، میری گڑیا پر میں شرمندہ ہوں بچہ، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا، وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا۔ ولی کیسی باتیں کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس میں نہ آپ کی غلطی تھی نہ کسی اور کی، اس لیے خود کو الزام مت دیں، وہ خفگی سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، تم نے میری بہن کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ امن کی طرف مڑتا بولا۔ میں نے احسان کیا نہیں بلکہ چکایا ہے، ایک بار آپ کی بہن نے میری بہن کو بچایا تھا، بس اسی کا بدلہ سمجھ لے، وہ نرمی سے ولی کو دیکھتا بولا۔ جبکہ اینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے نورین کا احسان تو نہیں اتارا تھا، جبکہ اینا نے جو اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا وہ تو کچھ اور ہی تھا، کچھ جنون سا۔ سر جھٹکتے وہ ولی کے حصار میں باہر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ گاڑی تک پہنچتے اینا نے ایک بار مڑ کر اسے دیکھا، وہ آنکھوں میں جذبات کا سمندر سمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر نرمی سے مسکرایا، وہ گھبرا کر چہرہ موڑ گئی۔
ولی نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی، سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ وہ دونوں ہی چونکے تھے۔ معتصم گاڑی روکتے جلدی سے گاڑی سے نکلا تھا۔ اینا کو دیکھتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ این اب ٹھیک ہے نا؟ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ جانتی بھی ہیں کتنا پریشان ہو گیا تھا میں۔ اگر کچھ دیر اور آپ نہ ملتی تو جانے میں کیا کر بیٹھتا۔ وہ اس کے مقابل آتا، اس کے ہاتھ تھامتا بولا تھا۔ اس کا بکھرا حلیہ اور پھولتی سانس اس بات کی گواہ تھی کہ وہ خوار ہوتا اس تک آیا تھا۔ اینا نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اس کی نظر معتصم کے گاڑی کے فرنٹ مرر پر گئی۔ اپنی جگہ پر سینی کو بیٹھے دیکھ اس نے ہونٹ بھینچے تھے۔ این کچھ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ معتصم اسے چپ دیکھ پھر سے بولا۔ ولی خاموش کھڑا تھا۔ وہ اینا کے رد عمل کے انتظار میں تھا۔ اینا نے کچھ بھی کہے بغیر اس کے ہاتھ جھٹکتے اسے پیچھے کیا تھا۔ بدقسمتی سے زندہ ہوں میں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ بھائی مجھے گھر جانا ہے۔ معتصم کا نظر انداز کر دے وہ ولی سے بولی، جو سر ہلاتے اسے گاڑی میں بٹھاتے ایک نظر معتصم کو دیکھتے خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ معتصم نے بے یقینی سے اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ وہ ساکت و جامد کھڑا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ولی کی گاڑی دھواں اڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ ولی نے گہری نظروں سے اس کے سنجیدہ اور خاموش چہرے کو دیکھا۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں واپس آئے، لیکن ان 2 دنوں میں اس نے اینا کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام نشان تک نہیں دیکھا۔ اب تو وہ بالکل ایسے چپ ہو گئی تھی کہ بات کے جواب میں بھی بس خالی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ ولی اور عالم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بات کرنے کا اشارہ کیا۔ این؟ ولی کی بھاری آواز نے وہاں چھائی خاموشی کو توڑا۔ اینا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی ویران آنکھوں کو دیکھتے ولی چپ ہو گیا۔ ٹھیک سے کھاؤ بچے، نظریں چراتے اس نے نرمی سے کہا۔ وہ سر ہلاتی پھر سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ ولی نے عالم کو دیکھتے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچتے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو اسے سامنے ہی وہ بیٹھی نظر آئی۔ وہ اس کی جانب بڑھتا خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ امن کو آج نہ صرف اس کے لہجے میں ایک ویرانی سی محسوس ہوئی بلکہ اس کی آنکھیں بھی خاموش تھیں۔ آج ان میں امن کو دیکھتی نفرت نہیں ابھری تھی، نہ ہی غصہ۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا آپ کو میں آپ کا مجرم لگتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ ہاں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیوں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ تم اس شخص کی سرپرست ہو امن، جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ابھی بھی تمہیں کیوں کا جواب چاہیے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں سرپرست ضرور ہوں لیکن انجان اور بے قصور بھی تو ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ اور میں کیوں یقین کر لوں؟ کیسے کر لوں امن؟ وہ ضبط سے اسے دیکھتی بولی۔ آنکھوں کے گوشے سرخ ہونے لگے تھے۔ میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، کیا ہوا تھا؟ ایک ایک لفظ۔ وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں بولا۔ کیا کرو گے جان کر؟ وہ اسے دیکھتی بولی۔ شاید آپ کو انصاف دلا سکوں، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ اینا کچھ پل اسے دیکھتی رہی اور پھر اسے سب بتاتی چلی گئی۔ امن ضبط سے اسے سنتا گیا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بے ساختہ میچی تھی۔ جانتے ہو امن، ہم دونوں کی آہو زار پر تو شاید شیطان کو بھی رحم آ جاتا، لیکن وہ درندہ اسے نہیں آیا۔ اس نے میری انو کو میری آنکھوں کے سامنے نوچ ڈالا امن۔ اگر وہ اسے صرف مار دیتا نا تو میں برداشت کر لیتی شاید۔ امن، اس نے تو اس کی پاک روح کو کچل ڈالا۔ جانتے ہو میں کیسے جی رہی ہوں؟ ہر پل لمحہ بلمحہ میرے کانوں میں اس کی سسکیاں گونجتی ہیں، اس کی فریاد، اس کی چیخیں، آنکھوں کے سامنے اس کا لٹا پٹا وجود ہر پل گھومتا رہتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ جانتے ہو امن، یہ نشان، یہ آج تک ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ وہ اپنا بایاں بازو سے ذرا سی شرٹ ہٹاتے بولی۔ امن نے اذیت سے اس کے بازو پر وہ نوچ ڈالے جانے والے نشان دیکھے تھے۔ میں اسے بھرنے ہی نہیں دیتی امن، ہر پل یہاں اس کا وہ غلیظ لمس سلگتا رہتا ہے۔ میں یہ بھرنے نہیں دوں گی تب تک جب تک یہ نشان دینے والے کو اسی اذیت سے ناگزار دوں۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ اتنی بے رحم کیوں ہیں آپ؟ اگر آپ اسے بھرنے نہیں دیں گی تو یہ آپ کو تکلیف دیتا رہے گا۔ وہ اس کی خود کو یوں اذیت دینے پر کرب سے بولا تھا۔ اینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے امن؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے بے ساختہ بولی تھی۔ تکلیف اگر آپ کی ہوگی تو آپ کی تکلیف سے مجھے بھی تو تکلیف ہوگی نا۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ذرا سا اس کی جانب جھکتے بولا تھا۔ اینا نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس کے لب ہیلے تھے۔ پتہ نہیں، بس آپ کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، آپ کے مسکرانے سے راحت ملتی ہے، دل آپ کو دیکھنے اور سننے کی تمنا کرتا ہے۔ وہ دھیمے مگر مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ اینا کے لب ہلکے سے واہ ہوئے۔ وہ ساکت نظروں سے اس دیوانے کو دیکھنے لگی۔ تم نے غلط راہ چن لی امن، وہ بے ساختہ بولی۔ میں نے نہیں چنی، یہ راستہ خود بخود میری منزل بنتا گیا، وہ نفی میں سر ہلاتا بولا۔ اینا نے تیزی سے اس پر سے نظریں ہٹائی تھیں۔ تمہیں اس راستے پر کبھی منزل نہیں ملے گی امن،
وہ بے ساختہ بولی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں پنپتے جذبات سے نظریں چرا گئی تھی۔ کیوں میں برا ہوں اس لیے؟ وہ خود پر ہی ہنستا بولا۔ نہیں، اینا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ایسا راستہ ہے امن جو برا یا اچھا انسان نہیں دیکھتا، یہ بس انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، پھر وہ منزل پر پہنچے نہ پہنچے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم بولی تھی۔ جب یہ راستہ اچھائی برائی نہیں دیکھتا تو پھر منزل بھی نہیں دیکھتی ہوگی نا، تو پھر کیا اس راستے میں میری منزل آپ نہیں ہو سکتی؟ وہ بے ساختہ بولا تھا۔ اینا بے تحاشا چونکی وہ کھلم کھلا اظہار کر رہا تھا، اس سے لب بھینچے۔ نہیں، سپاٹ سا انداز تھا۔ امن نے گہری سانس بھری۔ میری بے گناہی پر یقین کیسے کریں گی؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ تم کیوں چاہتے ہو میں تمہاری بے گناہی پر یقین کروں؟ اگر تم بے گناہ ہو تو رب انصاف کرنے والا، اینا سنجیدگی سے بولی۔ امن نے چونک کر اسے دیکھا۔ آنکھوں کے کنارے بے ساختہ ضبط سے سرخ تر ہوتے گئے۔ میں نہیں مانتا، وہ ضبط سے بولا۔ کیا؟ اینا نے الجھ کر پوچھا۔ رب یا اس کے انصاف کو، اس نے کہا تو اینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم؟ وہ کچھ بول نہ پائی۔ حیران ہوئی نا؟ وہ اس کی بے یقین آنکھوں کو دیکھتا ہولے سے ہنسا۔ بہت یقین کیا تھا اس پر، بہت مانگا تھا اس سے، اس کے آگے گڑ گڑایا، منتیں کی، رو رو کر فریاد کی، لیکن اس سے نہیں سنی۔ اب میں نہیں مانگوں گا اس سے، نہ اس کے آگے جھکوں گا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اینا اسے دیکھتی گئی۔ وہ تمہاری آزمائش تھی امن، جس میں تم پورا نہیں اتر پائے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اگر تم صبر کر جاتے تو تمہاری آزمائش پوری ہو جاتی۔ تم نے مانگا، فریاد کی، روئے، گڑ گڑائے، لیکن تم نے یہ تو نہیں کہا کہ میں راضی ہوں مولا۔ وہ مسکراتے لہجے میں آہستہ سے بولی۔ صبر ہی تو کیا تھا۔ وہ دکھ سے بولا۔ نہیں امن، تم نے صبر نہیں کیا۔ میں نہیں جانتی تم نے کیا مانگا اور اس نے کیا نہیں دیا۔ صبر وہ ہوتا اگر تم اس کے آگے سر جھکاتے، نہ کہ اپنی مانگ نہ پوری ہونے پر اس کی خدائی پر سے یقین کھوتے۔ وہ ہنوز مسکراتے لہجے میں بولی۔ سمجھ گئی تھی کہ وہ بھٹکا ہوا ہے۔ پتہ ہے امن، صبر وہ ہے جس میں آنسو ہوتے تو ہیں، لیکن صبر کے لبوں پر صرف الحمدللہ ہوتا ہے۔ صبر میں سوال نہیں ہوتا، بس رضا ہوتی ہے۔ تم ایک بار پھر سے مانگ کر دیکھو۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتی بولی۔ اگر اس بار بھی نہ دیا تو؟ وہ اس کے لفظوں میں کھویا بولا۔ ایسا نہیں ہوتا امن کہ ہم مانگے وہ ہمیں نہ دے، دیتا ہے مگر صحیح وقت آنے پر۔ اگر نہیں دیتا تو وہ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے تھا ہی نہیں جس کی ہم نے تمنا کی تھی، وہ تو بس ہماری آزمائش تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، اس کے لفظ خوبصورت تھے کہ امن بس سانس روکے اسے سنے کیا۔ نہیں، وہ بے ساختہ دبی آواز میں چیخا۔ میں نہیں مانگوں گا اس سے، نہیں جھکوں گا اب کی بار اس کے آگے۔ وہ بچوں کے سے انداز میں بولتا اسے دیکھے بغیر اٹھ کر چلا گیا۔ اینا کو بے ساختہ اس پر رحم آیا۔ وہ اپنوں کا ڈسا تھا، اس کا بچپن مارا گیا تھا، ہر ایک سے بس زخم ملے تھے، اس لیے تو وہ بھٹک گیا تھا، اتنا بدگمان تھا۔ وہ نورین کی باتیں یاد کرتی سوچ کر رہ گئی۔ اب اگر تم سامنے نہ آئے تو میں جا رہی ہوں۔ وہ خفگی سے منہ پھلائے بولی تھی۔ اس کے جانے کی بات سنتے وہ جو اسے تنگ کرنے کی گر سے چھپا ہوا تھا، سیکنڈ سے پہلے باہر آیا۔ تم اچھے سے جانتی ہو مجھے کہ ایسے اپنی انگلیوں پر نچانا ہے۔ وہ اس کے سامنے آتا بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ اس کے کھلکھلانے پر وہ بھی مسکرا دیا۔ یہ کیا بچپنا تھا؟ اب کی بار وہ آئیبرو چکا کر بولی۔ میں چیک کر رہا تھا کہ تم مجھے ڈھونڈ پاتی ہو یا نہیں، لیکن تم تو مجھے ڈھونڈ ہی نہیں پائی۔ وہ افسوس سے بولا تو فریحہ نے اسے گھورا۔ آرز کب جائے گا تمہارا بچپنا؟ ہمیشہ بس مجھے تنگ ہی کرتے رہا کرو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بولی۔ تمہیں نہیں تنگ کروں گا تو کیا پڑوسیوں کی لڑکی کو کروں گا؟ وہ لب دبائے بولا تو فریحہ نے اسے مارنے کو لب کی۔ اوکے سوری، میری مجال جو میں تمہارے علاوہ کسی لڑکی کی طرف دیکھوں بھی تو۔ وہ کان پکڑتا بولا تو وہ ہنس دی۔ اچھا یہ بتاؤ کب کرو گے اپنے بھائی سے بات ہمارے بارے میں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ آج بھائی مجھ سے ملنے آنے والے ہیں، آج پکا بات کروں گا۔ وہ اس کو پیچھے سے ہگ کرتا بولا۔ پکا کرو گے نا؟ پچھلے 3 سال سے تم یہی کہتے ہو، اب کروں گا۔ وہ ہفکی سے اسے دیکھتی بولی۔ آج ہر حال میں کروں گا، آئی پرومس۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے بولا۔ ٹھیک ہے، جلدی کر لینا، ماما بابا اب اور انتظار نہیں کریں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو آرز نے اسے یقین دلایا کہ وہ آج امن سے لازمی بات کرے گا۔ فریحہ کی آرز سے ملاقات 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ فریحہ ایک ڈاکٹر تھی۔ آرز کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جب فریحہ نے اس کا علاج کیا تھا۔ آرز کو وہ بہت اچھی لگی تھی، وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، باقی لڑکیوں کی طرح صرف استعمال کے لیے نہیں۔ اسے فریحہ سے انسیت سی ہوئی تھی، بار بار وہ اس کے ہاسپٹل جانے لگا، ٹھیک ہونے کے بعد بھی۔ اس طرح وہ دونوں ریلیشن میں آ گئے۔ فریحہ نے سال پہلے ہی اسے اپنے ماں باپ سے ملوایا تھا، لیکن آرز ابھی اسے ٹال رہا تھا کہ امن ابھی اس کی شادی کے لیے نہیں مانے گا،
لیکن اب اس نے امن سے بات کرنے کی ہر حال میں ٹھان لی تھی۔ وہ واقعی میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ فریحہ کے آنے کے بعد اس نے باقی سب کام تو چھوڑ دیے، لیکن نہیں چھوڑا تو کنگ کے لیے کام کرنا، جس سے فریحہ بھی انجان تھی۔ عارض اب چاہ کر بھی کنگ کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ اس کی غلامی کی تو مرضی سے جاتی ہے لیکن چھوڑی اس کی مرضی سے جاتی ہے۔ لیکن ان سب میں وہ انوشی کے ساتھ کیا گیا اپنا گناہ بالکل فراموش کر چکا تھا۔ وہ اپنا ماضی ہی بھول چکا تھا کہ ماضی میں اس نے کس قدر اذیتیں دی ہیں لوگوں کو، جس کا حساب ابھی اسے دینا تھا۔ جاری ہے۔